آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، جہالت کو ختم کیا جائے۔ بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، ان کو بچیوں کی عزت عظمت لوگوں کے دلوں میں بتائی جائے، اور نبی نے آ کر بتایا بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی، بعض روایات میں آتا ہے جو 3 بچیوں کی پرورش بہترین انداز میں کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے، اور دیندار آدمی سے، اچھے آدمی سے اس کا رشتہ کر دے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ یوں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ انگلیوں کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فرمایا جس طرح شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح کل قیامت کے ساتھ یہ والد میرے ساتھ ہوگا، اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے انگلیاں دونوں ساتھ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ ترغیب دی اور بیٹی کا مقام بتایا، عورت کی عظمت کو بتایا۔ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو، اور اگر تیری بیوی ہے تو تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کا مقام بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے اس جہالت والے معاشرے میں آ کر جب تبلیغ کی ہے، اور اس معاشرے میں آ کر لوگوں کو جب دین سکھایا ہے، پیغام دیا ہے، تو یہی لوگ تھے جو کبھی جہالت میں پڑے ہوئے تھے، کبھی جو دین سے متنفر تھے اور نبی کے مخالف تھے، یہی لوگ نبی کے قریب آئے۔ کوئی ابو بکر صدیق بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی المرتضیٰ بنا، کوئی معاویہ بنا، اور کوئی پھر زبیر بنا، طلحہ بنا، اور یہ صحابی بنتے چلے گئے، یہ نبی کے قریب آتے چلے گئے، نبی کے شاگرد بنتے چلے گئے، اور انہی لوگوں کو پھر صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان قبول کر کے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی اور نبی کو دیکھا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جو کافر ہو، کفر کی حالت میں جس نے نبی کو دیکھا، اس کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ جس نے ایمان قبول کر کے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو، نبی کی زیارت کی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر یہی لوگ صحابی بنے۔ 1,44,000 صحابہ دنیا میں آئے، پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلایا، نبی کا پیغام پھیلایا۔ تو یہی صحابہ تھے جن کی وجہ سے آج قرآن ہم تک پہنچا، جن کی وجہ سے آج کلمہ ہم تک پہنچا۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آج ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آج ہم نبی کی بات کر رہے ہیں، آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یہ سب صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ان صحابہ کے صدقے ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے نبی کی تربیت کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آئی، اس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ کا دفاع یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے میدان میں نکلنا، ان کا دفاع کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کا پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کیا، اور آج ہم ان کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ آج ان صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آج ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے معاذ اللہ کافر کہہ دیا لوگوں نے، کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ یہ کافر تھے، یہ بے ایمان ہو گئے معاذ اللہ، اور یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کی وفات کے بعد، نبی کی رحلت کے بعد 3 آدمیوں کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ صحابہ کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا گیا، اور جن کے بارے میں یہ کہا کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، 3 آدمی مسلمان رہ گئے تھے، اس میں حضرت علی کا نام بھی نہیں ہے، حضرت فاطمہ کا نام بھی نہیں ہے، حضرت حسن حسین کا نام بھی نہیں ہے، جن کو آج یہ لوگ جن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ حضرت علی سے ہمیں محبت ہے، حضرت حسین سے محبت ہے، جن 3 آدمیوں کے انہوں نے نبی کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد مسلمان سمجھا، ان میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کا نام بھی نہیں ہے۔ ان کی کتابوں کے اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت علی کو بھی مسلمان نہیں مانتے، یہ تو حضرت حسن حسین کو بھی مسلمان نہیں مانتے، محبت کے دعوے کیسے کر رہے ہیں؟ چنانچہ اس طرح کی باتیں انہوں نے، رافضیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی۔ تو صحابہ کا دفاع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے صحابہ کون ہیں۔ صحابہ کی وجہ سے آج مسلمان ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی سے دین لیا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں دین پھیلا دیا۔
آج پشاور کے اندر صحابہ کی قبریں، آج بلوچستان کے اندر خاران کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، ادھر سندھ کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، ملتان میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اور شام کے اندر، افغانستان کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ صحابہ پاکستان تک آئے، یہاں پشاور تک صحابہ آئے، ملتان تک آئے، سندھ تک آئے، بلوچستان تک صحابہ آئے، یہاں تک آ کر صحابہ نے دین پھیلائے، پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیلے۔